وہ بچپن میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ جان بچ گئی مگر بینائی جاتی رہی۔ وہ عمر بھر کے لیے اندھا ہو چکا تھا۔ لوئی کو پڑھنے کا جنون تھا۔ وہ جہاں حادثے سے قبل روزانہ کتابیں پڑھتا تھا، لیکن وہ اب پڑھ نہیں سکتا تھا۔ یہ 1820 کا زمانہ تھا۔ والدین امیر تھے۔ فرانس کے امیر لوگ اس دور میں ملازمین کی فوج رکھتے تھے۔ ملازمین ان کا وزٹنگ کارڈ ہوتے تھے۔ یہ لوگ جب کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو ان کا ہر کارہ بآواز بلند اعلان کرتا تھا، حضرات آپ ڈیوک فلپ سے ملیے، یہ 2000 ایکڑ زمین، 3 محلات اور 400 ملازمین کے مالک ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تعارف کا یہ سٹائل اس دور میں کم و بیش دنیا کے تمام ممالک میں تھا۔ ہمارے خطے میں یہ خدمات مراسی سر انجام دیتے تھے۔ پنجاب کے دیہات میں ہر چودھری کے پاس مراسیوں کا پورا سکواڈ ہوتا تھا، اور یہ ہر مناسب اور غیر مناسب مقام پر اپنے چودھری کا بڑھا چڑھا کر تعارف کراتے تھے۔ یہ روایت فرانس میں بھی تھی۔ وہاں بھی رئیس ملازم رکھتے تھے اور فرینچ مراسی ملازمین کی تعداد کو اپنے رئیس کا تعارف بناتے تھے۔ لوئی کے والدین اس کلچر کا حصہ تھے، چنانچہ انہوں نے معذور ہوتے ہی اس کے لیے 2 ٹیوٹر کا بندوبست کر دیا۔ یہ ٹیوٹرز لوئی کا کتابیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے، مگر بارش اور برف باری کے موسم میں جب ٹیوٹر گھر نہیں آ سکتے تھے تو لوئی اداس ہو جاتا تھا اور وہ صحن میں دیوانہ وار چکر لگاتا تھا۔ وہ اس وقت اپنی معذوری کو زیادہ شدت سے محسوس کرتا تھا۔ والدین کو اس کی بے چینی بہت پریشان کرتی تھی، مگر اس دور میں معذور لوگوں کے پاس دوسروں کے سہارے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ لوئی ایک مختلف بچہ تھا۔ یہ 1809 میں پیدا ہوا، 1820 میں اندھا ہوا۔ اس نے 4 سال ٹیوٹر کے سہارے زندگی گزاری اور پھر اس نے اندھے پن میں رہ کر پڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا چاہتا تھا جس کے ذریعے وہ کتاب پڑھ سکے۔ لوئی نے انگلیوں کے پوروں کو آنکھیں بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایسا ٹائپ رائٹر ایجاد کرنا شروع کر دیا جو لفظوں کو کاغذ پر ابھار دیتا تھا اور وہ کاغذ پر انگلیاں پھیر کر ابھرے ہوئے لفظ پڑھ لیتا تھا۔ لوئی نے یہ ٹائپ رائٹر بنانے کے لیے دن رات کام کیا۔ آپ تصور کیجئے، آپ کی آنکھیں نہ ہوں، آپ ڈبل روٹی کو بھی ٹٹول کر محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ ایسا طریقہ ایجاد کرنے میں جت جائیں جو پوری دنیا کی طرز فکر بدل دے۔ یہ کتنا مشکل، یہ کتنا کٹھن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے لوئی کو ارادے کی نعمت سے نواز رکھا تھا۔ اس نے وہ ٹھان لیا، میں نے ہر صورت کامیاب ہونا ہے، اور لوئی بہرحال کامیاب ہو گیا۔ اس نے 1839 میں ایک ایسا سسٹم ایجاد کر لیا جس کے ذریعے دنیا بھر کے اندھے کتابیں پڑھ سکتے تھے۔ لوئی نے یہ سسٹم ایجاد کرنے کے بعد باقی زندگی اس کی ترویج اور پھیلاؤ میں لگا دی۔ وہ یہ سسٹم لے کر پورے یورپ میں گیا، یہ بادشاہوں اور سیاستدانوں سے ملا۔ اس نے تعلیمی ماہرین کے ساتھ مذاکرات کیے اور اس نے عوام کو بھی سمجھایا۔ وہ 1852 تک زندہ رہا۔ وہ زندگی کے آخری سانس تک اس سسٹم کے اشاعت میں لگا رہا، مگر بدقسمتی سے اس کے انتقال تک یورپ میں یہ نظام کامیاب نہ ہو سکا۔ لوئی کے انتقال کے بعد یورپ میں اندھوں کے حقوق کے لیے تحریکیں شروع ہوئیں، اور صرف 2 برسوں میں لوئی کا بنایا ہوا سسٹم پورے یورپ میں رائج ہو گیا۔ یورپ کے 14 ممالک میں تمام بڑی کتابیں لوئی کے نظام پر منتقل کرنا شروع کر دیں۔ آج لوئی کا بنایا ہوا بریل سسٹم پوری دنیا میں رائج ہے۔ دنیا میں ہر سال بریل پر ہزاروں کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ آپ اور میں دونوں اس سسٹم کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ بریل سسٹم کو بریل سسٹم کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ سسٹم بنانے والے کے نام سے مشہور ہے۔ لوئی کا پورا نام لوئی بریل تھا، اور دنیا میں جب بھی کوئی اندھا شخص بریل پر کوئی حرف، کوئی لفظ پڑھتا ہے تو وہ بے اختیار لوئی بریل کی کوششوں کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ بریل کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ بریل نے دنیا کو پہلی بار بتایا معذور بھی عام انسانوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ بریل کے بعد ایسی سینکڑوں چیزیں ایجاد ہوئیں جنہوں نے آگے چل کر معذوروں کی زندگی آسان بنا دی، اور لوئی بریل اس ٹرینڈ کا بانی تھا۔ لوئی نے بریل ایجاد کر کے دنیا کو یہ پیغام بھی دیا کہ ایجادات کی اصل ماں ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں ضرورت پیدا کر دیں، چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔ میری آپ سے درخواست ہے، آپ لوئی بریل بنیں۔ آپ اندھا رہ کر دوسروں کے ٹکڑوں پر نہ پلیں۔ آپ معاشرے کے گداگر نہ بنیں، آپ معاشرے کے لیڈر بنیں۔
بالکل اس طرح جس طرح لوئی بریل نے بریل بن کر دنیا بھر کے اندھوں کی انگلیوں پر آنکھیں لگا دی تھی، جو خود اندھیروں میں بھٹکتا رہا، لیکن اس نے دوسروں کو علم کی روشنی گلیوں میں اترنے کا راستہ دکھا دیا۔